ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ جادو ٹونے کا کوئی ایسا اسلامی طریقہ بتا دے جس سے پتہ چلے کہ یہ جادو ٹونا ہو گیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، ٹونا ہوا ہے کہ نہیں، یہ غیبی امور میں سے ہیں، ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے یا اس کی اطلاع سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ واقعی ہوا ہے کہ نہیں۔ ہاں ظنیات ہیں، جیسے مختلف عامل حضرات ہوتے ہیں، وہ حساب کتاب کر کے کہتے ہیں بھئی ہمارا ظن ہے کہ شاید آپ پر جادو کروایا گیا ہے، ایسے آثار تو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ آثار سے کچھ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نتیجہ مرتب کر لے، لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی ایسا اسلامی طریقہ کہ مجھے 100% پتہ چل جائے کہ واقعی جادو ٹونا ہے یا نہیں، اور پھر یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کس نے کروایا ہے یہ بھی پتہ چل جائے، یہ یاد رکھیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اب نبی رسول تو آئیں گے نہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا اپنے کام میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، بلکہ جو دعویٰ کرے کہ میں بتا سکتا ہوں وہ جھوٹا ہوگا، اس سے کبھی علاج مت کروائیے گا، وہ پکا جھوٹا ہے۔ جو اچھے عاملین ہوں گے وہ یہی کہیں گے بھی میرے علم کے مطابق تو ایسا ہے، باقی اصل حالت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی ظاہری طور پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے، اور پھر احتیاطاً علاج بھی کروانے میں حرج نہیں ہے، لیکن ہم کسی کی اطلاع کو سب سے پہلے یقین کے درجے پہ لاتے ہیں، جیسے 100% معاذ اللہ وحی نازل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل کی بنیاد بھی رکھتے ہیں کہ مثلا اگر اس نے اشارہ کر دیا پھپھی، خالہ، تایا، بس ساری زندگی ان کا بیک آؤٹ ہو گیا، ان سے ملاقات نہیں کرنی۔ ارے بھائی آپ کو کیا پتا کہ واقعی انہوں نے کروایا کہ نہیں کروایا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ غیبی خبر تو نبی دے سکتا ہے، سامنے والا عامل تو نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے جو غلط قسم کے عامل ہوتے ہیں جن کا مقصود صرف جیب سے پیسہ نکلوانا ہوتا ہے، وہ ایسی شورٹی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تم پہ جادو ہے، فقیر کو بڑا تجربہ ہے جی، جادو ہے آپ پر، اور یہ تک بتا سکتا ہوں ددیال کی طرف سے ہے، اور یہ بتا دوں گا کہ عورت نے کیا ہے، اور یہ بتا دوں گا چھوٹے قد کی ہے۔ اب ڈھونڈتے رہو پورے خاندان میں چھوٹے قد کی، وہ پھپھی بھی ہو سکتی ہے، وہ خالہ بھی ہو سکتی ہے، وہ پھپھی یا اور کوئی مطلب یہ کہ چچی وغیرہ، اور بس گئی وہ تو کام سے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، اس لیے یہ جاننے کی کوشش نہ کریں کہ کس نے جادو کروایا ہے۔ اگر کوئی ظاہری علامت بتاتا بھی اس کا علاج کروا لیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے پیچھے نہ لگے۔ ایک مختصر انہوں نے کہا کہ سنا یہ ہے کہ دوران اذان اگر کوئی گفتگو کرنے میں مشغول رہے تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ بعض بزرگوں کا قول ضرور ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب اذان ہو رہی ہوتی ہے، لاکھوں مسلمان گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں گفتگو ہو رہی ہے، پھر آپ کے بازاروں کے اندر آپ دیکھ لیں گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ مطلقاً لے لیں کہ جب اذان کے دوران گفتگو نہ کرو ورنہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ تو نہیں فرمایا کہ قریبی مسجد کی اذان، دوسری اذان، پہلی اذان، دوسری، تیسری، چوتھی، اس کا مطلب ہے تو ساری اذانوں کے اندر آپ کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں تو کوئی تخصیص ہی نہیں ہے کہ ایک اذان، دو اذان، تیسری اذان۔ اور آپ جانتے ہیں بعض اوقات 15 منٹ تک اذانیں چلتی رہتی ہیں، پہلے ایک مسجد کی ہوتی ہے، اسی دوران وہ اینڈ پہ آنے لگتی ہے، دوسری مسجد کی شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری کی۔ اس کا مطلب ہے 15-20 منٹ انسان بالکل خاموش رہے، اگر بات کر لی تو پھر کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ پھر بات سے مراد کون سی بات ہے؟ دینی بات ہے، مجبوری والی بات ہے، مذاق ہے، مزاح ہے، فضول بات ہے، یا مطلب کوئی صحیح عذر ہے، نہیں ہے، کون سی بات؟ اس طرح کے کلمات، اس طرح کے جملے جو اتنے مبہم قسم کے ہوتے ہیں، جن سے صحیح نتیجہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہمارا مشورہ ہی ہوگا کہ ایسی چیزیں عوام کے سامنے بیان نہ کی جائیں۔ یا پھر یوں کہا جائے کہ بھئی اذان کے دوران چیخنا چلانا، توجہ نہ کرنا، یہ زمانہ رسول میں منافقین کا طریقہ تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اسی طریقے سے اذان کو غیر اہم اور معمولی سمجھ کر باتیں کرتا رہے تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں کو بیان کر کر کے لوگوں کو ڈرانا اور خود اپنے گھر والوں سے غافل ہو جانا۔ جو یہ بیان کر رہا ہو اس کے گھر میں دیکھیے گا، اس کی والدہ بات کر رہے ہوں گے، زوجہ بات کر رہے ہوں گے، بچے بات کر رہے ہوں گے، تو بھئی پھر اپنے گھر میں ایک بورڈ لگائیں بہت بڑا کہ دوران اذان اگر تم نے باتیں کی تو تمہارا ایمان تو گیا، اور اگر کوئی کرتا ہوا نظر آئے تو پھر اس کا مطلب مرتبہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اتنا بڑا اس نے گناہ کیا، پھر توبہ کروائیں سب سے بار بار۔ لیکن کیا کوئی ایسا کرواتا ہے؟ بیان کرنے والا بھی کرواتا ہے؟ تو یہ خدا نہ خواستہ میں کوئی اس قول کو، یہ نہیں کہ میں کوئی اس میں کوئی نفرت ہے اس قول کے ساتھ کہ میں نے پہلے ٹھانی ہوئی تھی کہ یہ، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چیز کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے بیان کریں۔ بہت ساری باتیں ایسی معروف ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کے بارے میں وہ بزرگوں کے اقوال ضرور ہیں، لیکن وہ محتاج تفسیر ہیں، محتاج تشریح ہیں۔ تشریح کے بغیر اگر آپ بیان کریں گے تو خواہ مخواہ لوگوں پر خوف طاری ہوگا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ
کہ جو اس خوف میں مبتلا ہوگا یا آپ نے بیان کیا خوف میں مبتلا ہوگا، اسے ذرا جہنم کی وعید سنا کر اسے بدنگاہی سے روک کر دیکھیں، آپ اسے حرام کمانے سے روک کر دیکھیں، وہ خوف پیدا نہیں ہوگا، سنیں گے بھی نہیں۔ لیکن اس قسم کی باتیں کہ جن میں اتنی توضیح تشریح موجود ہو اور وضاحت ہونی چاہیے، اور بعینی ان اقوال کا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہیں، لیکن اس میں خوف کا عالم یہ ہوگا کہ کچھ انتہا نہیں، تو یہ مطلب تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ شیطان پیچھے کار فرما ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے تو خوف دلا رہا ہو جن میں خوف زیادہ کرنا بھی نہیں ہے، اور ان میں بالکل بے خوف کر دیا جن میں خوف کرنا واجب ہے۔ جس طرح وہاں ہم گناہ گار ہوتے رہیں، یہاں اتنا گناہ کا معاملہ ہی نہیں تھا یا گناہ کا معاملہ ہی نہیں تھا اور ہم پریشان ہوتے رہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھیں، علم کو سیکھیں، بات کو سمجھیں، ہر سنی سنائی بات پر فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے علماء سے، میں تو خیر طالب علم ہوں، اچھے جو علماء آپ کے اطراف میں ہیں ان سے وضاحت طلب کر کے پھر اس پر آپ ضرور عملی قدم اٹھائیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ فقہاء نے فرمایا اگر تصویر سامنے، اور تصویر کسے کہتے ہیں؟ یہ صورت، اور اس کمرے میں نماز پڑھی تو سخت مکروہ تحریمی ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے لیکن فرض ادا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 5 منٹ باقی تھے، آپ نے سامنے تصویر کی نماز پڑھ لی، عصر شروع ہو گئی۔ اب سوال ہے کہ ظہر کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرض ادا ہو گیا یا اس کو قضا کہیں گے؟ نماز ہو گئی، لیکن چونکہ تصویر کے سامنے پڑھی ہے تو مکروہ تحریمی ہے، پوری زندگی میں کبھی بھی لوٹا لیں واجب ہے۔ پھر دائیں بائیں ہو تو اس سامنے کے مقابلے میں کراہت کم ہے لیکن پھر بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں پیٹھ پیچھے ہو تو اس میں ذلت کا پہلو نکل آیا، کیونکہ سامنے زیادہ تعظیم، ادھر بھی ہو تو تعظیم لیکن کم، ادھر بھی کم، تو سامنے زیادہ مکروہ تحریمی، ادھر تھوڑا کم، لیکن تینوں کے صورتوں میں نماز کو لوٹانا ہوگا۔ اور پیٹھ پیچھے ہو تو مکروہ تنزیہی ہوگی، کیونکہ اس میں تصویر کے لیے ذلت کا معاملہ ہے، تو جب نماز میں آپ تصویر کی تعظیم نہیں کر رہے تو نماز مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز ہو جائے گی اور اس کو لوٹانا بھی لازم نہیں ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا، بہن نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہم میسیجز چلاتے ہیں جمعہ کے مبارکباد کا میسیج، یہ کہتے ہیں جی درود پڑھیں اتنا آپ کو ثواب ملے گا، یا جمعے کا درود وغیرہ اس طرح کے بھیجتے ہیں، تو کسی نے کہا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کو اس طرح نہ عام کیا جائے۔ دیکھیں بعض طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سابقہ دور میں موجود نہیں تھے، یا بعض اعمال و افعال ایسے ہیں کہ جو جدید دور کی پیداوار ہیں، لیکن وہ مطلب اس اعتبار سے کہ وہ بعد میں پیدا ہوئے ان کو بدعت کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف نہ ہوں تو پھر ان کو بدعت قبیحہ نہیں کہیں گے، بدعت ضالہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ بدعت حسنہ یا بدعت مباحہ میں آتے ہیں۔ بدعت حسنہ کا مطلب کوئی نیا کام آپ ایسا پیدا کر لیں کہ جو پہلے اس کا کوئی حکم نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تلقین کی، نہ خود کیا، لیکن وہ دین کے لیے فائدہ مند ہے، اس میں کوئی فائدہ ہے، تو وہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی نیا آپ کام ایجاد کر لیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں لیکن کوئی اس پہ نیکی کا تعلق نہیں ہے، اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں، نہ اس پہ گناہ نہ ثواب۔ تو دنیاوی جتنی بھی ایجادات ہیں جو نئے نئے دیکھیں صوفہ سیٹ ہیں، سواریاں وغیرہ ہیں، یہ بدعت مباحہ ہیں۔ اور جو اچھی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں جیسے مسجد پر گنبد و مینار وغیرہ کا مسئلہ ہے، جماعت کے لیے اوقات مخصوص کر دینا، اسی طرح مدارس کا قیام، ان کے لیے سلیبس، پھر ان کے لیے اوقات مخصوص کرنا، پھر آخر میں دستار بندی ہے، پھر سرٹیفکیٹس وغیرہ آج کل جاری کرنا، یہ سب کے سب بدعت حسنہ میں شمار ہوتی ہیں کہ یہ نئے کام ہیں، سرکار کے دور میں نہیں تھے، نہ سرکار نے ان کا حکم دیا، لیکن ان میں چونکہ اچھائی کا پہلو ہے، دین کی تقویت اور ترقی کا پہلو ہے، لہٰذا یہ اچھی بدعتیں ہیں تو ان کو بدعت حسنہ کہیں گے، اس پہ ثواب ملے گا۔ اور ایک ہوتی ہے بدعت قبیحہ یا بدعت سیئہ، وہ ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہو، کسی عقیدے کے خلاف ہے، قرآن حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے، وہ بری بدعت ہوتی ہے، جیسے نیا عقیدہ ایجاد کر لینا یا کوئی گناہ کی چیزیں ایجاد کر لینا، یہ ہے بدعت سیئہ۔ تو ابھی جو جمعہ کی مبارکباد دینا اور درود مبارک کی تلقین کرنا، یہ زیادہ سے زیادہ بدعت مباحہ میں آئے گا، گناہ نہیں ہے۔ جو اس کو بدعت سیئہ کہے وہ خود گناہ گار ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔